دوستو یاجوج ماجوج آخر کون ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ کیا یہ کوئی جانور ہیں یا کوئی ایسی مخلوق جسے نہ کسی نے دیکھا اور نہ جانا، یا پھر یہ ہم جیسے ہی انسان ہیں؟ آخر یہ مخلوق کیا ہے اور اس وقت کہاں موجود ہے؟ اگرچہ یہ موضوع بہت وضاحت طلب ہے، لیکن اس کا مختصر جائزہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں لیں گے۔ اسلام میں یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن اور حدیث دونوں میں ملتا ہے، اور اسے قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بتایا جاتا ہے، جس میں دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا بھی ذکر ہے۔ اس فتنے کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔ آخر یاجوج ماجوج کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ دوستو، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کچھ یہودی عالم میں اکٹھے ہو گئے اور آپس میں یہ مشورہ کرنے لگے کہ کون سی ایسی باتیں یا ایسے سوال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے جائیں کہ جن سے ان کی نبوت کی حقیقت واضح ہو جائے، کیونکہ کچھ ایسے سوالات تھے جن کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ جن میں سے انہوں نے 3 سوال پوچھے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ کون سا شخص ہے جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا ہے، نمبر 2 اصحاب کہف کون تھے، اور نمبر 3 روح کیا ہے۔ اس میں سے ہمارا موضوع بحث سوال نمبر 1 ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اپنے محبوب کو، یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذوالقرنین کے بارے میں آپ کہہ دیجئے میں ان کی تمہیں کچھ خبر دیتا ہوں۔ اس آیت شریفہ میں ذوالقرنین کے نام کی شخصیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ وہی شخص ہیں جن کا سوال اس یہودی عالم نے کیا تھا کہ وہ کون سا مسافر ہے جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں سب سے پہلے تفصیلی تحقیق کرنے والے مولانا عبدالکلام آزاد تھے۔ ان کے مطابق ذوالقرنین 580 قبل مسیح میں پیدا ہونے والے ایک ایرانی بادشاہ تھے، جنہیں یونان سائرس دی گریٹ اور ایران کورش کبیر کے نام سے جانتے ہیں۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی ہے 2 سینگوں والا۔ یہ 2 سینگ در حقیقت ذوالقرنین کی زیر اطاعت 2 سلطنتوں کو میڈی اور پارسا کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب ذوالقرنین کا مقبرہ کھودا گیا تو اس میں 3 سینگوں والا ایک مجسمہ بھی دریافت ہوا۔ ان 3 سینگوں پر نمایاں طور پر کندہ کیے گئے دنیا کے 3 حصے نمایاں ہیں جہاں ذوالقرنین گئے اور ان کو فتح کیا۔ مگر دوستو، یہاں سوال یہ ہے کہ یہودی ذوالقرنین کو کیسے جانتے ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں 586 قبل مسیح یعنی عراق کی تاریخ میں جانا پڑے گا۔ بابل اس وقت کے مضبوط ترین ریاست سمجھی جاتی تھی جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور فرسٹ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا، اور وہاں موجود تمام یہودی آبادی کو غلام بنا کر وہ بابل لے آیا۔ اور 539 قبل مسیح میں ذوالقرنین نے آسانی سے بابل کو شکست دے کر اسے فتح کر لیا۔ ذوالقرنین نے یہاں کوئی خون خرابہ نہ کیا اور بہت ہی کم مزاحمت کے ساتھ بابل کو فتح کیا، کیونکہ وہ ایک نرم دل اور عادل حکمران تھے، اور جہاں جاتے تھے لوگ ان کے اخلاق اور شخصیت سے متاثر ہو کر ان کی فوج میں شامل ہو جاتے تھے۔ بابل پر قبضے کے بعد ذوالقرنین نے اپنا مشہور زمانہ فرمان جاری کیا، جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے پہلا قانون آئین بنا، جس کی نقول آج بھی UN کی اسمبلی کی بلڈنگ اور برٹش میوزیم اور ایرانی پارلیمنٹ میں موجود ہے۔ دوستو، ذوالقرنین وہ واحد غیر یہودی شخصیت تھے جنہیں یہودی اپنا مسیحا قرار دیتے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کی یاجوج ماجوج سے ملاقات کہاں، کب اور کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کی ملاقات کو کچھ اس انداز میں بیان کیا ہے کہ وہ ایک راہ کے پیچھے لگے۔ علماء کرام کے مطابق اس آیت کے مطابق ذوالقرنین ایک سفر پر نکلتے ہیں جہاں وہ ایسے علاقے میں پہنچتے ہیں جہاں صرف ایک سمت میں آگے بڑھنا ممکن تھا۔ اس سے آگے مزید اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچ گیا، اسے ایک کیچڑ نما چشمے میں غروب ہوتا ہوا دیکھا اور اسی کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ اللہ نے کہا، اے ذوالقرنین، یا تم ان کو سزا دو یا ان کے لیے کوئی بہتر روش اختیار کرو۔ یعنی ذوالقرنین اس سفر کے دوران کیچڑ والے کالے چشمے کے پاس سے گزرے تو انہیں ایک قوم ملی جس نے ذوالقرنین کے ساتھ ملاقات کی، جبکہ ان کے سامنے ایسا علاقہ موجود تھا جہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا۔ ذوالقرنین کی سلطنت کے مغرب کے اندر آج کے آرمینیا کا علاقہ موجود ہے، جہاں پر جھیل ساوان کی طرف اشارہ کیا گیا، جس کی کالی رنگت اور کیچڑ نما ہونا اس کی پہچان ہے، اور یہ آرمینیا کے کل رقبے کا 5% ہے۔
ان کے آس پاس ایسی قوم آباد تھی جو فتنہ اور فساد برپا کرتی تھی اور اپنے آس پاس کے قبیلوں کو تباہ کر دیتی تھی، ان کے لوگوں کو غلام بنا لیتی تھی، اور اس قوم کا نام تھا یاجوج ماجوج۔ جی ہاں، یہ لوگ انسان ہی تھے مگر وحشی طبیعت اور فتنہ فساد برپا کرنے والے لوگ، جن کی فطرت میں یہ سب کچھ شامل تھا۔ دوستو، اکثر لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی ایسی مخلوق ہے جو غیر انسانی اور دیو قامت ہے۔ یہ گمان صرف قرآن اور حدیث کا مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ لوگ قرب قیامت کی اتنی بڑی نشانی سے بے خبر ہیں، جس کا تذکرہ پوری وضاحت کے ساتھ قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اور یہ بھی کہ وہ انسان ہی ہیں، حتیٰ کہ ان کی نسل کے بارے میں بھی وضاحت موجود ہے۔ دوستو، یاجوج ماجوج کی یہ قوم بنا کسی وجہ کے آس پاس کی کمزور قوموں پر حملہ آور ہو کر وہاں خوب لوٹ مار اور قتل و غارت کرتی تھی، اور باقی بچے زندہ لوگوں کو غلام بنا لیتی تھی، جن کو بعد میں یا تو کام کے لیے رکھ لیا جاتا تھا یا غلام بنا کر بیچ دیا جاتا، اور بات نہ ماننے والوں کو مار دیا جاتا۔ اس وجہ سے تنگ آ کر دربند کے لوگوں نے ذوالقرنین سے مدد مانگی، جیسا کہ آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے۔ دوستو، دربند کے لوگ اپنی تعمیرات لکڑی سے کیا کرتے تھے، جبکہ ذوالقرنین کے دور میں فن تعمیرات عروج پر تھا اور پتھروں اور لوہے کے ذریعے بھی تعمیرات کی جاتی تھی، لہٰذا یہاں کے لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان دیوار بنا دیں، جس کے لیے وہ مالی اور فوجی امداد بھی دینے کو تیار تھے۔ ذوالقرنین نے ان لوگوں کی التجا کو قبول کیا، جبکہ مال و متاع کی پیشکش کو رد کیا، اور فرمایا کہ تم لوگ صرف طاقت یعنی فوج کے ذریعے سے میری مدد کرو، اور میں یاجوج ماجوج اور تمہارے درمیان ایک بند بنا دیتا ہوں۔ اور یوں اس طرح ذوالقرنین نے ان لوگوں کا ساتھ مدد کرتے ہوئے یاجوج ماجوج اور ان لوگوں کے قبیلے کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی، اور پھر یوں ذوالقرنین ان کی مدد کرتے ہوئے لوہے کی چادروں، پتھروں اور پگھلے ہوئے تانبے سے ان دونوں قبیلوں کے درمیان ایک بلند اور مضبوط ترین دیوار قائم کر دی، جو دیوار آج تک قائم ہے۔ لیکن یہ دیوار ایک دن قیامت سے پہلے ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ قوم ہر روز اس دیوار کو توڑنے کے لیے بنیادوں کے اندر کھدائی کرتی ہے، لیکن یہ قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے جس دن یہ انشاءاللہ کہہ کر کھودیں گے، اس دن یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور یہ جب باہر نکلیں گے تو اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ یہ دریاؤں اور جھیلوں کے پانی کو پی جائیں گے، انہیں خشک کر دیں گے، ہر جگہ پر قتل و غارت اور تباہی مچا دیں گے، اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیں گے، اور پھر اللہ کے حکم سے ہی اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ رہی ہوگی اور آپ کے نالج میں اضافے کا سبب بھی بنی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل ثاقب لیاقت علی 912 کو ضرور فالو اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔